السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. شاید آپ میں سے بہت سو کو ہی نہیں پتا میرے بارے میں کہ میں نے اس پیشے میں آنے کے بعد اردو سیکھی. میں ایزی اردو کی ایک طالب علم تھی اپنے اسکول میں کیونکہ یہ آپشن دیا جاتا تھا ہمیں اور آپشن اویل کر لیا اور اس کے بعد باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے, واپس آئے اور جب اس کریئر کا آغاز کیا تو نیچرلی زبان اور اردو کے اندر بولنا اور صحیح تلفظ ہونا, پروننسیشن صحیح ہونا, یہ ریکوائرمنٹس تھیں اس کی. مگر شاید اردو زبان سیکھتے سیکھتے جو میں نے سب سے بڑی چیز سیکھی اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے لطف اندوز ہونے سے زیادہ میری زندگی کے اندر اور میری ایک انسائٹ کے اندر, ایک ورلڈ ویو کے اندر اور پرسیپشن کے اندر جو اضافہ ہوا وہ شعر و شاعری کے ذریعے ہوا. ہمارے وہ شاعر پاکستان کے جو اب انفارچونیٹلی دکھائی نہیں دیتے, وہ آوازیں, وہ شعور, وہ انسائٹس کہ جو اب سنائی نہیں دے رہی, پڑھنے کو مل نہیں رہی, ایٹ لیسٹ فار می زندگی کے لیٹر حصے کے اندر ان کو پڑھا سمجھنے کے لیے, اردو سیکھنے کے لیے, مگر ایک اور ہی تحفہ زندگی میں مل گیا. اور اب آ کے جب میں خود ماں بنی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ اس بات کا گلہ بھی ہوتا ہے, فکر بھی رہتی ہے کہ ہمارے نظام میں یا ہمارے اسکول کے سسٹم میں یا نصاب میں وہ شاعر کیوں نہیں پڑھائے ہمیں جاتے, یا باہر نکل کے وہ گفت و شنید, وہ ڈیبیٹس, وہ ڈسکشنز کیوں نہیں ہوتی جس سے شعور میں اضافہ ہو, جس سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے, جس سے آپ کی ایک وابستگی اپنے ملک سے, اپنے سسٹم سے جو ہے وہ مزید بڑھ جائے. سو میں انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ بھی تھی. ہمیشہ سے مجھے یہ کہا گیا کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میری والدہ نے کہا کہ تم اپنے اندر خود فرق دیکھو گی, اور میں نے دیکھا. مگر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو فرق میرے اندر, جو ہلچل میرے اندر ہمارے لوکل شاعروں نے ہماری اپنی زبان کے اندر جو شعر و شاعری ہوتی ہے جو ان نے کریٹ کی, دیر از نو کمپیریزن ان ریڈنگ شیکسپیئر اور انگلش لٹریچر اینی تھنگ. مگر یہ تو ایک میری زندگی کا سفر تھا. پاکستان میں پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں, کیونکہ آئے روز ہم کرنٹ افیئرز اور پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں, سسٹم کی درستگی کی بات کرتے ہیں, اصلاحات کی بات کرتے ہیں, مگر شاید جہاں سے پولیٹیکل ول سے بھی ہٹ کے جہاں سے ان چیزوں نے ٹریگر ہونا ہے وہ عوام کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, عوام کی ضرورت ہونی چاہیے. جب عوام کو ریئلائز ہوگا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا ان کو کسی مزید اور کی طلب ہے تو تب وہ چیز ڈیلیور بھی ہوگی. مگر جب تک وہ آس, وہ احساس آپ کے اندر نہیں اٹھے گا تو یہ اسی طرح سٹیٹس کو چلتا رہے گا, سب کچھ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. تھے وہ شاعر, تھے وہ لوگ جو یہ آس اٹھاتے تھے, جو خون کو گرماتے تھے, جو تاج اچھالنے کی باتیں کرتے تھے, وہ کہاں گئے؟ اور اگر ہیں تو کیا ہم بہت بے حس ہو گئے ہیں؟ آج اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج ایک بہترین پینل موجود ہے, ذرا ہٹ کے ہے آف کورس, بہترین ہے. ہمارے ساتھ وسیع شاہ صاحب موجود ہیں, معروف شاعر ہیں. ہمارے ساتھ وجاہت مسعود صاحب ہیں, ادبی تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود صاحب ہیں, آپ بھی کالم نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں. عمار صاحب, عمار مسعود صاحب, کیونکہ نیچرلی ہماری یہ بیٹھ کے نہیں ہوتی یوزلی ان اسٹوڈیوز کے اندر. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. سب کو شکریہ ادا کروں گی آنے کا. میں آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں ان اسٹوڈیو, اگر آپ اجازت دیں تو. اب ہمارے ملک میں انقلابی شاعر کہاں گئے؟ اچھا, یہ جو ہے نا بڑا دلچسپ سوال ہے. اس کے 2-3 جواب ہو سکتے ہیں اور اس کے اینگلز, شیڈز اور کونوٹیشنز کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے ہاں اب انقلابی شاعری نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں انقلابی شاعری ہو رہی ہے, بہت اچھا لوگ لکھ رہے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے یا بدقسمتی کی جالب کے بات پائے یہ کے ہے, فیض احمد فیض کے پائے پائے کا تعین میں نہیں کر سکتا. کریٹک کرتا ہے, 100 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی ویلیو, حیثیت, ادبی مقام کیا تھا. لیکن یہ نہیں کہنا بالکل غلط ہے کہ پروین شاکر نے پروٹیسٹ پوئٹری کی ہے. ان کی آخری کتاب جو انکار ہے, اب یہ عجیب المیہ ہے کہ پروین شاکر کی پہلی 3 کتابوں کو زیادہ اہمیت ملی, انکار کو کم اہمیت ملی. جلیل علی ہیں, اس دور کے بہت بڑے مزاحمتی شاعر ہیں, مقبول عامر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن کے لوگ, ٹیلی ویژن سب سے بڑا سچ بن گیا, وہ نہیں جانتے. اختر عثمان کا نام آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوا, جلیل علی کو نہیں جانتے, احسان اکبر کو نہیں جانتے. میڈیا نے ہمیں صرف یہ بتایا ہے کہ سچ صرف 2 ہیں, یا نواز شریف جھوٹا ہے یا عمران خان جھوٹا ہے. اس کے علاوہ تخلیقی جتنے شعبے ہیں وہ بے معنی ہیں. پھر ہم نے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی یہ کوشش بھی کی. ہم نے شاعر کو, فلاسفر کو, پڑھے لکھے شخص کو ڈراموں میں, فلموں میں
کس طرح پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ہمیشہ اس کو ایک مجہول پاگل شخص کے طور پر دکھایا ہے. شاعر تو ہم سے ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا. شاعر معاشرے کا سب سے عاقل شخص ہوتا ہے. ایک اس کی کانوٹیشن یہ بھی ہے کہ ہم نے سلیبس میں بچوں کو وہ پڑھایا جو ہماری سیاسی ول تھی, ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھرنے ہی نہیں دیا گیا. کبھی ہم نے جہاد کے کانسیپٹ کو پروموٹ کیا, کبھی ہم نے یہ بتایا کہ بغاوت کے خلاف بات نہیں کرنی, اور میڈیا اس معاملے میں میڈیا کو یوز کیا گیا. لیکن اس سب کے باوجود یاد رکھیے کہ جب ہم جینیسز کی بات کرتے ہیں, بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو 3 شاعر ہیں, میر, غالب اور اقبال. یہ شاعر روز نہیں پیدا ہوتے. ان کے وقوع پذیر ہونے میں اور اگلے جینیس کے پیدا ہونے میں صدیاں بعض اوقات انوالو ہوتی ہیں. ایسے شاعر قسمت سے قوموں کو نصیب ہوتے ہیں. تو جینیس اور جینیس کب پیدا ہوتا ہے, کیوں پیدا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا حالات موافق ہوتے ہیں, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ کی دین ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں کے آج کل کے شاعر ہیں وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, مزاحمتی. جلیل علی صاحب کا ایک سانحہ مشرقی پاکستان پہ آپ کو شعر سنا کہ اس دن ایسی سرخی تھی اخباروں میں, گونگے ہو گئے شہر کے سارے ہاکر. میرے والد صاحب کا اسی سانحے کے حوالے سے, چونکہ وہ مزاح لکھتے ہیں, ایک ڈیفرنٹ اینگل سے انہوں نے لکھا کہ ایک زمانے میں گانا بڑا مقبول ہوا تھا, لونگ گواچا. تو دیکھیے ہماری قوم کی سوچ کی پرائورٹیز کیا ہیں. انہوں نے لکھا کس طرح کا احساس زیاں تھا جو ہوا گم, کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے, ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور ایک چپسی لگی ہے, ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے. واہ, واقعی واقعی. بٹ اس کے اندر اگین آپ نے میڈیا کو تو ہائی لائٹ کر دیا. آئی وانٹ ٹو نو کہ اس کے اندر اور کون کس کس کا قصور ہے. ماں باپ کا بھی ہے, کیا ٹیچرز کا بھی ہے, کیا ایک پورا وہ انوائرمنٹ ہی ہم مس کر رہے ہیں. وجاہت صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں اس کی. یہ عمار نے صحیح بتایا کہ بھئی اٹس ناٹ کہ بھئی لوگ لکھ نہیں رہے, یہ نہیں ہے کہ وہ فکر نہیں اب موجود ادھر ہے, مگر از اٹ کہ وہ اب وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. دیکھیے 2 نکات تو میں آپ سے عرض کروں, وہ ہمارے اپنے معاشرے کی رینج سے بہت باہر کے ہیں. وہ پوری انسانیت پہ, پورے گلوبل لیول پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور وہ ایک تو یہ کہ شاعری سے انسانی معاشرہ نثر کی طرف بڑھ رہا ہے. جتنی پیچیدگی معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے اسے شاید شعر جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا. یہ صرف ہمارے ہاں نہیں, یہ دنیا بھر میں ایک یہ پروسیس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد سے, یعنی ہم 21ویں صدی میں اب ہیں, تو انقلاب کا وہ مفہوم جو 20ویں صدی میں تھا اور 19ویں صدی میں تھا, اب وہ ختم ہو گیا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے لیے تو انقلابی شاعری کی اصطلاح ہی استعمال نہیں کرنی چاہیے, صرف شاعری کہنا چاہیے. اور اچھی شاعری مزاحمتی شاعری ہوگی, وہ ظلم کے, ناانصافی کے, برائی کے, خرابی کے خلاف بات ضرور کرے گی, لیکن اس شاعری میں فلسفہ بھی ہوگا, اس میں محبت بھی ہوگی, اس میں سیلیبریشن آف بینگ بھی ہوگی. وہ شاعری ہمارے ہاں ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی. ہمارے ہاں حارث خلیق لکھ رہے ہیں, روش ندیم لکھ رہے ہیں. میں اگلے دن ان کی ایک نظم ہے مہر خانم کی رسوائی, جو کچھ پاکستان میں پچھلے 30-35 برس میں ہوا ہے اس کو بالکل بیان کر کے رکھ دیا ہے. محمد انور خالد ہمارے ہاں کم جانے گئے اور چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے, لیکن اور ابھی زیادہ پرانے نہیں, 5-10 سال پہلے کی بات ہے. بہت اعلیٰ پائے کی ایسی شاعری جس نے آثار الصنادید لکھی ہو, وہی اسباب بغاوت لکھے. دیکھیے اب یہ اکہری شاعری کا زمانہ نہیں ہے. وہ بالکل بجا فرمایا ہمارے بھائی نے جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جہاں تک بڑے شاعر کا تعلق ہے اسے تو ہم آرڈر دے کے نہیں بنوا سکتے. ایک اقبال آنے میں صدیاں لگیں گی, فیض کے آنے میں وہ قوام اور وہ اجزاء جو ہے وہ جمع ہونے میں, تو وہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کہہ کے ایٹ ول جو ہے وہ اسے کیا جا سکے. لیکن
ये मुमकिन नहीं है कि शेर जो है वो कहा जा रहा हो और वो शेर जो है उसमें अपने अहद की झलक ना नज़र आ रही हो। ये अब वो जो कबीला था, एक फ़िरका था, एक कल्ट था जो सिस्टम कहता था कि सिस्टम को डिमोलिश करना है, दैट अनदर एंड अ बेटर किंगडम कम, जो कहता था, अब उसकी रेलेवेंस उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो नुस्खे जो है वो पामाल हो गए हैं। हमने रूस का, चीन का इनकलाब देख लिया, ईरान का इनकलाब देख लिया, फ्रांस का इनकलाब देख लिया। इंसानी मुआशरा जैसे शायरी से नसर की तरफ बढ़ रहा है, इसी तरह से इनकलाब से तब्दीली और इर्तिका की तरफ बढ़ रहा है। वसी शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा, आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दीजिए एंड देन आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो जो एक रोमांस होता था शायरों के साथ और एक बैठकें लगती थी और बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते थे सब, वो सिलसिला अब क्यों नहीं है? क्या जदीद दौर है मोबाइल्स का, इंटरनेट का, मीडिया का, जिस तरह मार कह रहे थे, उस तेज़ी में हम कहीं भूल गए या बहक गए, या हमारे पास वक्त नहीं है सब्र करके, सुकून करके अच्छी चीज़ें पढ़ने को, उनको शेयर करने को, उनको पास ऑन करने को? फिर शायद माजी में वो 2 वक्त की रोटी के उतने लाले नहीं थे जितने आज हैं, और हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को शायद उसकी वजह से भी वो वक्त नहीं है या वो सेंसिटिविटी नहीं है। बहर असल में कई पहलू हैं इसके। मैं एक तो अमार की गुफ्तगू मैंने सुनी, बड़ा उम्दा निशानदेही की अमार ने जो मीडिया के हवाले से बात की। वजाहत भाई की मैं पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सका, आखिरी जो गुफ्तगू वजाहत भाई ने की है, लगाएं आप भी हमारी फैंटी लगाएं। नहीं मैं देखिए, मैं तो खुद उसका चूँकि हिस्सा हूँ, आपके कबीले का भी बैक वक्त हिस्सा हूँ और शोरा के भी कबीले का हिस्सा हूँ। अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि जब मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने सोचा कि उसके अंदर लिटरेचर का एक सेगमेंट होना चाहिए। जैसा मैं एक पहले प्रोग्राम करता था हमारा, आजकल वो प्रोग्राम करते हैं, शुरू भी उन्होंने किया था, तो हमने सोचा कि भी चले इसके अंदर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके अंदर भी उसका सेगमेंट होना चाहिए। तो जब मैंने पहले दिन वो सेगमेंट डालने की कोशिश की तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने कहा जी पाजी अनु रात गए ना बना देना। तो जब आपके पढ़े लिखे इदारे, आपके पढ़े लिखे लोग लिटरेचर को इस तरीके से देखते हैं और उनके नज़दीक ये बिल्कुल ही यानी कि इसमें क्या दो राय हो सकती है कि जिस तरीके से सनसनी बिकती है उस तरीके से बहरहाल लिटरेचर नहीं बिक सकता है। मगर आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस सोसाइटी में, जिस खित्ते में हम रहते हैं, कि सच्चल सरमस्त की सरजमीन है। इसकी तहजीब बुल्ले शाह ने की है, इसकी तहजीब वारिस शाह ने की है, ये अब्दुल्ला शाह गाजी की सरजमीन है। और यहाँ पे आपको बड़े बड़े यानी कि सच्चल सरमस्त जैसे शायर, आपको मस्तवकली जैसे शायर जो है वो मिलते हैं। तो शोरा ने शोरा की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इस धरती की तहजीब में हमेशा से। लेकिन ये अलग बात है कि मीडिया अब ये समझता है कि सनसनी खेजी जो है वही बिकती है। दूसरे देखें, अरबी का एक मकौला है कि जो अवाम है, जो कौम है, उसका वही दीन हुआ करता है जो हुक्मरानों का दीन हुआ करता है। पिछले 30-40 बरस से आपने ताजरों को अपने जिसे कहिए मसनद इक़्तिदार पे बिठाया हुआ है। आप देखिए कि पूरा जो बयानिया है, आप चीन जाते हैं, आपने आज तक सी पैक के साथ कन्फ्यूशियस की बात सुनी है? कन्फ्यूशियस कितना बड़ा आदमी है। बहुत सारे लोगों का इस्लामी तारीख में ख्याल है कि वो एक मुकद्दस हस्ती है, इतना कन्फ्यूशियस को रिस्पेक्ट दी जाती है। और कन्फ्यूशियस के अफकार जो हैं उसने बहुत, जो जदीद चीन है उसकी बुनियाद रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। आज तक आपने मियाँ साहब से लेके एहसन इकबाल से लेके आपने जितने लोग भी इस सारे मामले में शरीक हैं सी पैक में, कभी आपने कन्फ्यूशियस का नाम सुना? आपने कभी सुना कि अब तो 62 अरब डॉलर तक पहुंच गया, 62 अरब डॉलर में से कहीं $1 भी जो है वो कन्फ्यूशियस के अफकार के बारे में या जो कल्चरल प्रोग्राम एक्सचेंज होता है उसके हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा? चूँकि मईशत ही, आपने पूरा बयानिया कैसे खड़ा किया है कि इंसान को शायद सिर्फ मईशत की ज़रूरत होती है। नहीं मेरे भाई, इंसान जो है वो सिर्फ मादा नहीं है, इंसान की एक रूह भी तो है। दूसरे ये जैसे अपना बात कर रहे थे वजाहत भाई, ये बड़ी उम्दा बात उन्होंने की कि हमें ऐसी शायरी की ज़रूरत नहीं है जो आग लगा दे। मगर वजाहत भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि हमें शायर बहरहाल ख्वाब दिखाता है, और इकबाल तक ने ये कहा था कि थोड़ा सा मुबालगा जो है वो बहरहाल शायरी का हुस्न भी होता है। जब आप किसी हसीन से ये कहते हैं कि भाई तेरे जैसा सोना पूरी दुनिया इच नहीं हैगा, तो वो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, कहने वाले को भी अच्छा लगता है। हालांकि दोनों ये जानते हैं कि उस जैसा खूबसूरत ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में नहीं होगा, बेशुमार लोग हसीन होंगे,
گے, مگر شاعری کا ایک اپنا حسن بھی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا, یا آپ ایسی کو بات کرتے ہیں, تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ صبح جا کے آپ آگ لگا دیں گے, مگر بہرحال ایک تحریک تو پیدا کرتا ہے نا وہ شاعری جو ہے آپ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں جیسے وجاہت بھائی نے کہا, لازم بات ہے ان کا ایک اپنا مزاج بھی ہے, اپنا تجربہ بھی ہے, اپنا تجزیہ بھی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو جذباتی شاعری ہے جو, اور آج کے دور میں تو اس کی اہمیت بے پناہ ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملتا ہے, آپ کو روزگار نہیں ملتا ہے, آپ کے ہاں گھٹن ہے, آپ اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو سفوکیشن, بہت زیادہ سفوکیشن ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مہر جو بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ میڈیا کا ہے. میڈیا نے, آپ دیکھیں کہ جب یہ چینلز کھلے تھے تو کس لیے تھے کہ بھئی آپ کھانے کے پروگرام کریں گے, آپ درزی کے پروگرام کریں گے, آپ جانوروں کے پروگرام کریں گے, مختلف چینلز ہوں گے, مختلف شادیاں کرائیں گے, بیاہ کرائیں گے. ایکچولی یو نو آئی ایگری ود یو, سب کچھ کیا, لیکن لٹریچر کو آپ نے ویسے میں آپ سے 100% اگری اس لیے کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے جسٹ دا ادر ڈے, اور یہ بھی اگین تجربے سے ہمارا, اب دیکھیں جسٹ دا ادر ڈے میرا شو کے اندر کوئی بی پی ادھر پہنچا ہوا تھا, اینڈ مجھے پوچھ رہے تھے پیچھے سے بھی, بعد میں بھی, کہ کیا ہو گیا. اٹس ایکچولی ابھی بھی ہم امیون نہیں ہوئے. وہ دن ہوتے ہیں جب خبریں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, لہو گرم ہو جاتا ہے, اور آپ سے نہیں برداشت ہوتا کہ یار اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اتنی بے حسی سے اور بے شرمی سے ہو رہا ہے. انہوں نے صحیح کہا. اب ہمارے لیے کیا ہے, اب وہ کہیں جب اصول ہوتے تھے, جس طرح ابھی وجاہت صاحب کہہ رہے تھے, وہ اصول, وہ محبت, وہ حساسیت نہیں. اب everything is about money, it's about power. اس سوسائٹی نے اخلاق اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. Absolutely, absolutely. So I agree with you. مجھے لگتا ہے, and again مجھے لگتا ہے ایک جملہ آپ کہنے دیں, مہر صرف ایک جملہ یہاں کہنے دیں. دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے, جس خطے میں ہم رہتے ہیں, اگر ہم اسلامی فلسفی کی بات کریں تو اسلامی فلسفی کا جو فخر ہے, پرائیڈ جو ہے, وہ فقر ہے. یعنی کہ اس کا جو فخر ہے, جو اس کا پرائیڈ ہے, وہ پیسے کم ہونے میں اور سادگی سے, عاجزی سے زندگی گزارنے میں ہے. وہ بہت بڑی رؤسا کی طرح اور امیروں کی طرح زندگی گزارنے میں نہیں ہے. یہ سوسائٹی کا فخر تھا جس کو پورے کا پورا آپ نے الٹا کر دیا, پیراڈائم شفٹ کر دیا آپ نے پورا اس کا. Absolutely, he's right. And what would you like to add something? مجھے بے نظیر بھٹو کے ٹائم پہ جالب یاد آ گئے. بالکل بات صحیح ہے, اور یہ میرے لیے دونوں لوگ بہت محترم ہیں, وجاہت بھی بہت محترم ہے, وسیع بھی مجھے بہت عزیز ہیں. بات صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا وسیع سے اختلاف ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک اور پولیٹیکل اینگل سے بات کی کہ 30-40 سال سے ایک ہی لوگ طرح کے حکمران ہیں, اور پھر اس طرح کی مثالیں آپ نے دیکھا کہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے میں جو ہے نا مایوسی پھیلانے کے بڑے ماسٹرز ہیں. انہیں اچانک نظر آ جاتا ہے کہ جوہر سے ایک بچہ پانی پی رہا ہے اور اس ملک کا کیا بنے گا. اچھا, ایک ملتان میں عورت جو ہے وہ ہسپتال میں مر گئی. یہ سارے بڑے دردناک واقعے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض دانشور ہمارے ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی جمہوری دور آتا ہے, عوام کے ووٹ سے کوئی حکومت منتخب ہوتی ہے, جب ہمارے اپنے لوگ آتے ہیں تو انہیں یہ سارا معاشرہ برباد ہونے والا نظر آتا ہے. لیکن جب بھی ہم پر آمریت کا جبر ہوتا ہے, جب بھی ہمیں ماشاء اللہ کے تلے دبایا جاتا ہے, تو پھر یہ سارے لوگ اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں, پھر یہ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو وہ ملتان میں ہسپتال میں مری ہوئی عورت بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی, انہیں جوہر سے پانی پیتا ہوا بچہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہاں شاعر اپنا کردار ادا کیسے کر سکتا ہے؟ شاعر کر رہے ہیں, لیکن میڈیا اس کو پرومیننٹ. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, اسی دور کے شاعر ہیں, آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, مقبول عامر. ان کی 3 لائنوں کی ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. فقیہ شہر بولا بادشاہ سے, بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا, اسے مسلوب کرنا ہی پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے. یہ مقبول عامر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں بغاوت کرنی ہے, ہمیں لفظ لکھنے ہیں اپنے, مگر کوئی ظلم ہو رہا ہے, یہ ضرور کرنا چاہیے. اقبال کا ایک آپ کو شعر سناتا ہوں آپ کی اجازت سے, اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر منظر کیا ہے اور امکان کیا ہے. میر اسد مردے کے زنجیرے غلامہ بشکند, دیدام مزروزنے دیوار زندان شما. میں نے جیل کی دیواروں کی دڑاڑوں سے اس شخص کو آتے دیکھ لیا ہے جو آ کر میرے پاؤں کی زنجیر کاٹ دے گا. یہ اقبال پیغام دے رہے ہیں ہمیں.
تو ان چیزوں پہ, اور اقبال نے تو مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی, انہوں نے وہ خون کو گرما دینے والی شاعری کی ہے. صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من آنس سیل سبک سیرم ہر بند گسستم من. یہ اقبال نے ہمیں سبق سکھایا, اور وہی ساری روایت ہمیں آگے جا رہی ہے. جو لوگ آج گھٹن کے شکار ہو رہے ہیں, سفوکیشن ہو رہی ہے, لیک آف ٹالرنس, یہ تخلیقی صلاحیتوں پہ جنہیں یوں لگتا ہے کہ پابندی لگ رہی ہے, تو وہ روٹ بنیادی طور پر ہمارے سلیبس سے جاتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو ہمارے سیاسی مقاصد ہیں, ہم ان کی تخلیق پر پہرے لگا رہے ہیں. وہ ٹانگے میں ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کی آنکھوں کے آگے کھوپے چڑھائے ہوتے ہیں, وہ صرف ایک ڈائریکشن میں دیکھ سکتا ہے, باقی ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ یعنی کہ مجھے پتا ہے, مجھے اسکول میں شیکسپیئر, WB ییٹس اور یہ سب کچھ تو پڑھایا گیا, رومین جولیٹ پڑھائی, سب کچھ پڑھایا گیا, مگر میر اور کیا ہوتا ہے اقبال نہیں پڑھایا گیا. اقبال انفیکٹ جب میں نے بعد میں کھولا اٹ واز سو ڈیفیکلٹ, نہیں سمجھ آتی, مشکل ہے. مجھے فیض زیادہ آسانی سے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے لینگویج کا بھی ایشو ہے, اقبال اتنا آسان ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, بچوں کو بھی کہیں سے تو شروع کرائیں گے نا, کہیں سے تو گراؤنڈ ورک رکھیں. ایک اس میں بات اور بھی ہے کہ عطاء الرحمان صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. وہ سائنس کے آدمی تھے, انہوں نے سائنس کو بڑا پرموٹ کیا ہے. وہ شاید بھول گئے کہ ہماری اقدار کیا ہے, ہمارا سماج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے, ہماری تہذیب کیا ہمیں درس دیتی ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت بھی ہوگی اور دکھ بھی ہوگا. پی ایچ ڈی کرنا آسان کام نہیں ہوتا, 5-7 سال ایک آدمی کو لگتے ہیں. جب کوئی آدمی سائنس میں پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کو 10,000 روپیہ مہینے کے ملتے ہیں. اگر کوئی اور طالب علم ہیومینٹیز میں پی ایچ ڈی کرے تو 7 سال کی محنت کا 1,500 روپیہ ملتا ہے. تو اس کو تو پورا وجاہت صاحب, پورے سسٹم کو اس کا اثر نو, اس کی درستگی چاہیے. مگر وہ بھی اگر ابھی بھی کسی کو یہ لگے کہ یہ ایشو ہے, کیونکہ یہ ایشو تو نہیں لگ رہا. اور ایک اور عمار نے جو بات کی, میں چاہوں گی آپ اس پہ ذرا ایکسپینڈ کریں. انہوں نے بات کی آپ کے دانشوروں کی, کیونکہ ہم لوگ تو obsessed ہیں آج کل, روز مرہ ہم لوگ شوز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں فائنینشیل بینکرپسی پہ, مورل بینکرپسی کے اوپر, انٹلیکچوئل بینکرپسی کے اوپر ہمارا کیا ابھی لیول ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو ہے وہ بہت کٹے ہوئے ہیں. میں نے خوشی سے اپنے بھائی وسی شاہ کی بات سنی جس میں وہ ہمارے کلاسک شعراء کے بلے شاہ کا, بھٹائی کا اور دوسروں کے نام لے رہے تھے. لیکن دیکھیے یہ ایک اور دنیا تھی, ایک اس کا علمی منہاج اور تھا. آج ہم ایک اور دنیا میں رہ رہے ہیں, ہمیں اس کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا خود کو. تو میں تو دوبارہ سے آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے یہ کہنا کہ پیسے کا نہ ہونا ہمارے لیے فخر ہے, نہیں صاحب. ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں, ہمارے ملک میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا سکتے. ماؤں کی اور ان کے بچوں کی جو صحت کے اشاریے ہیں وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ خراب ہیں. پرہیپس افغانستان کے بعد ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں. تو ہمیں یہ فقر وغیرہ والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں میرا ظاہر ایک ذاتی رائے ہے, میں بھی اس قبیلے سے تعلق میں رہا ہے, وانکے نہیں پر وانکے نکالے ہوئے تو ہیں, تو کبھی نہ کبھی ہم بھی اس انقلابی جوش و جذبے میں حصہ رہے ہیں. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسے ہمیں ایک ایلیوژن, ایک مغالطے یا ایک سراب, ایک مراج کی طرف لے کے نہیں جانا چاہیے. سر ہمارے جو بیسک رویے ہیں نا میڈیا میں تو ہوتے ہوئے خود اعتراف کرتی ہوں کہ ہم لوگ مائنڈ بناتے ہیں ویور کا, ہم اس کو شیپ کر رہے ہیں, اس کی لائکس کو, اس کی ڈس لائکس کو, اس کی چوائس کو. تو جب ہم گند بیچیں گے وہ گند ہی لے گا اور گند ہی کی توقع رکھے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس فیلڈ میں وہ سمجھیں گے ٹی آر پی اور ریٹنگز جو ہیں وہ سنسنی سے, صحیح کہہ رہے تھے وسیع, سنسنی بکتی ہے تو پھر وہ کام کیا جاتا ہے. اگر آپ سوبر شوز کریں پولیو پہ اور تعلیم اور ہیلتھ پہ, ہفتے میں 1 دفعہ تو کر لیں, مگر آپ روز نہیں کر سکیں گے, وہ بکے گا نہیں, پھر آپ کو خود نوکری کے مسئلے پڑیں گے. اٹس کائنڈ آف اے وشس سائیکل. That's the problem. اصل میں نا وہ میڈیا نے ہمیں یہ سبق بھی سکھایا ہے کہ مزری کو گلوریفائی کر کے, یا مزری سیلز, ہاں گلوریفائی کر کے دکھایا. لیکن اس میں یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ میڈیا اتنی خطرناک چیز ہے, کوئی شخص اچھا پروگرام کرتا ہے یا برا پروگرام کرتا ہے, اگر وہ 3 مہینے کوئی پروگرام کرتا رہے اس کی ایک سرٹن لائکنگ پیدا ہو جاتی ہے. دیٹ از ویری نیچرل.
اچھا تو اگر ہم اچھے شوز کر کے دیکھیں تو تجربہ کرنا پڑے گا نا. میں ایگری کرتی ہوں, یہ ایک جو یہ ہے نا ریموٹ ایک ہاتھ میں ان کے, اس میں اتنی پاور ہے اور ہم اس کے محتاج بن گئے ہیں. نہیں, اس میں مسئلہ پریزنٹیشن کا ہے کہ آپ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اپنے فن کو. اگر آپ کسی عورت کو پولیس والے بال پکڑ کے سڑک پہ گھسیٹ رہے ہیں, آپ صرف یہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ جو ابھی وسیع نے بھی بات کی, جو میرا شو ہے رات کے, اس حوالے سے کہ جب اس میں شاعر کا انٹرویو کرنا بنیادی مقصد تھا, ادیب دانشور کو ہائی لائٹ کرنا بنیادی مقصد تھا, لیکن ہم نے اس میں میوزک کا پورشن رکھا. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے صرف جو ہے کرائم شوز ہی چلانے ہیں, ری انیکٹمنٹ بھی چلانی ہے, ڈیسنٹ طریقے سے بھی مائنر چینجز ہو سکتی ہیں. کے لیے کہ مزہ اور سٹیج کے حوالے سے وہ کیوں ختم ہو گیا کام, دہشت گردی اور مزہ کا جو معیار ہے اس پہ ضرور میں آ رہی ہوں اس پہ. جی وسیع. اچھا بہر, ایک تو عمار نے جو بات کی میں ضرور اس کی وضاحت کر دوں تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے کہ دانشور جو ہیں یا بہت سارے دانشور جو ہیں وہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں مشرف کے دور میں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تاجروں کو مسلط کر لیا ہے. تاجروں کو عامروں سے ریپلیس کرنے کو نہیں کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاجروں کی جگہ عامر نہیں ہونے چاہیے, تاجروں کی جگہ دانشور ہونے چاہیے. اچھا ہاں, مجھے یاد آ گیا, میں وہ بات کر لوں چونکہ وہ رہ نہ جائے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, دیکھیں وجاہت بھائی تو بہت پڑھے لکھے آدمی, فقر میں, سادگی میں, عاجزی میں اور غربت میں فرق ہے. میں نے بالکل غربت کا لفظ استعمال نہیں کیا. کون احمق ہوگا جو سوسائٹی میں غربت کی بات کرے گا, لیکن میرے بھائی سب کچھ ہوتے ہوئے ایک سادہ زندگی بسر کرنا. شکیب کا شعر ہے, ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے. اس کا مطلب ہے کہ شکیب یہ کہہ رہا ہے کہ ڈھولک ہے تمہارے گھر میں, اس کو بجاؤ مگر ایسے بجاؤ کہ تمہاری چار دیواری کی حد تک رہے. ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے, رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں. تو یہ جو ہم نے دکھاوے کا کلچر کیا ہے, میں تو اس کی بات کر رہا تھا. اس کا تعلق فخر سے ہے, اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر و فخری, فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے, سادگی جو ہے وہ میرا فخر ہے. بہرحال یہ بحث بھی لمبی ہو جائے گی دوسری طرف, لیکن اس کی وضاحت بہت ضروری تھی. اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ, معاشرے کے ساتھ ساتھ, میڈیا کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی اپنے بچوں پہ محنت کریں. گھر والے وہ زبان سکھانے کی کوشش کریں, اس آئیڈیالوجی سے متعارف کرائیں, اس آئیڈیالوجی سے ایکسپوز کرائیں اپنے بچوں کو, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمارے بچوں کی نہ صرف تہذیب ہوتی ہے بلکہ جس سے آپ سمجھیے کہ صدیوں کا تجربہ جس زبان میں موجود ہے, عربی سے فارسی سے ہوتے ہوئے اردو تک آیا ہے. اگر آپ اس زبان کو چھوڑ دیں گے, آپ اس لٹریچر کو چھوڑ دیں گے, تو بہت سارا انسانی زندگی کا تجربہ جو ہے مہر, وہ بھی آپ کے بچوں تک نہیں پہنچ پائے گا. ایک میں یہ تو نہیں کہتا کہ محدود تجربہ, لیکن وہ تجربہ جو ویسٹ کے پاس ہے وہ تو آپ کے پاس آئے گا. ابھی بھی ہم بچوں کو چائنیز اور فرینچ سکھا رہے ہیں, جی مگر عربی اور فارسی پہ ابھی کوئی زور نہیں ہے, کیونکہ زبان جو ہے وہ صرف اور صرف کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے, ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے, اپنی بات سمجھانے کا ذریعہ نہیں, اس میں صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرا نو جفے. اب یہ ایک محاورہ بھی ہے, اس کو شعروں میں بھی باندھا ہے شعراء نے, لیکن یہ پورا انسانی زندگی کا تجربہ ہے. اگر آپ ایک بچے کو یہ سمجھا دیں تو زندگی میں بہت ساری چیزوں سے وہ بچا رہے گا, بہت ساری ٹھوکریں کھانے سے بچا رہے گا. میں آپ کو یہ عمار کہہ رہے تھے, وجاہت بھائی بھی کہہ رہے تھے, تو میں آپ کو مشرف صاحب کے دور میں جو لکھا تھا, اور مجھے اپنے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن خوشی ہوتی ہے کہ جب پنجاب اسمبلی میں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے پہلے دن جب تقریر کی تھی تو اس کو اپنی تقریر میں شامل کیا تھا, جبر کا موسم کب بدلے گا, جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. جبر کا موسم کب بدلے گا, شکریہ احمد. ہم جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. ساری عمر یہ آس رہی وہ, ساری عمر یہ آس رہی وہ, اب بدلے گا, اب بدلے گا. اور محکوموں کو, بہت اچھا, شکریہ عمار, محکوموں کو ملے گی شاہی, محکوموں کو ملے گی شاہی, ایک دن سب کا سب بدلے گا. اور میری عمر تو بیت گئی وہ, میری عمر تو بیت گئی وہ, اب کیا اپنا ڈھب بدلے گا. جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. واہ, بہترین بہترین. ایک اس میں مہر ایک موضوع رہ گیا, آپ نے اس کا ذکر کیا تھا, if I can initiate that subject, اس پہ وسیع سے ہی بات کیجئے, وجاہت سے ہی بات کیجئے, ہیومر کے حوالے سے. یس یس, ہمارا ہیومر بہت کیلس ہو گیا ہے, سیٹائر زیادہ ہو گیا ہے. ہم لٹریچر سے بات شروع کرتے ہیں, اور ہمار سیدھا سیدھا کہیے ہم ڈائریکٹ جگت پہ آ گئے ہیں. ہاں ہم جو ہے جہاں دلاور فگار تھے, جہاں سید محمد جعفری تھے, جہاں ضمیر جعفری تھے. دیکھیں عمار آپ کی بات کرتی ہے مجھے, اچھا ہیومر
ہمارا اگر آپ کی بات بڑی ہوتی ہے بات کمپلیٹ کرنے ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہیومر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. آپ سٹل طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے جیسے میرے والد کی ایک میں کہ ٹالی تھلے ملنے دا, پنجابی میں اگر میں سنا سکوں کہ ٹالی تھلے ملنے دا وعدہ ہونے کیتا سی, ٹالی جتھے دسی سو اوتھے تے کھجور ہے, تسی دسو یہ وچ میرا کی قصور ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ پیور ہیومر ہے. ہم نے سیٹائر کی طرف زیادہ گئے اور اس میں انسانوں کی تذلیل کو مزاح بنا دیا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی آدمی, بزرگ آدمی لڑکھڑاتا ہوا سائیکل چلا رہا ہے اور نالی میں گر گیا ہے, یہ ہنسنے والا منظر نہیں ہے, یہ رونے والا منظر ہے. لیکن اگر یہ منظر آپ سڑک پر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے لوگ ہنستے ہوئے نظر. والد کا کون سا کلام سب سے پسند ہے؟ وہ بہت بنین لین جاندے ہو, بنین لین جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہو تے پہندی نہیں, پہ جائے تے لیندی نہیں, لے جائے تے دوجی باری پان چکی رہندی نہیں. بنین میں دیاں گا, پاؤ گے تے پہ جائے, لاؤ گے تے لے جائے, لے جائے تے دوجی باری پان چکی رہ جائے. بنین میری ودیا, بنین میری ٹاپ دی, وڈیاں نو پوری آوے نکیاں دی ناپ دی, چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی, دھپ نالوں گوری لگے رسی اتے ڈول دی, اینو تسی جنے ورے مرضی ہنڈا لو, پھر پاویں بچیاں دے چانگی بنا لو. زبردست زبردست. جی وسیع کیا کہہ رہے تھے؟ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو عمار بات کر رہے تھے, بڑی عمدہ بات کی عمار نے. اور میں کہوں گا یہاں پہ میں کہوں گا یہ جو وجاہت بھائی کہہ رہے تھے یہ بھی اس عہد کا جبر ہے. ہم بہت ڈائریکٹ بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے نا میڈیا جو ہے ہمارا وہ لگی لپٹی نہیں رکھتا. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم پردوں میں لپٹا کر بات کریں. ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں, ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں تو چور ہے, تو قاتل ہے, تو مجرم ہے, تو کرپٹ ہے. ہم وہی عدالت لگاتے ہیں. تو آج بات ہے اسی کا ایک عکس جو ہے, اسی کا ایک ریفلیکشن جو ہے, وہ ایک جو پہلو ہے وہ آپ کو جگت میں بھی نظر آتا ہے. مگر وہ مجھے یاد آ گیا عبیر ابو ذری صاحب. آپ دیکھیں کس طریقے سے جو معاشرے کے ناسور تھے یا معاشرے کی وہ جگہیں, وہ رگیں جو دکھتی تھیں, ان پہ کیسے انگلی رکھتے تھے یہ لوگ. پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی, پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی, پچھوں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی. اب ٹکور کہتے ہیں جب آپ یعنی کہ سہلاتے ہیں جیسے کہیے. تو اس نے کہا کہ آپ کو بتا دوں, پھر آپ کہیں گے ترجمہ کر دیجئے اس کا. وہ کہتا ہے کہ میں اگر پولیس کو رشوت خور کہوں گا اور اس کے بعد میں اگر ٹکور کرتا رہوں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو عبیر ابو ذری صاحب, ان کے والد صاحب انور مسعود صاحب ہمارے عہد کا سب سے بڑا نام ہے اردو مزاح کا. تو ان لوگوں نے اس جگہ ان ناسوروں کی نشاندہی کی تھی اور ہنستے ہنستے لائٹ انداز میں کی تھی, جس پہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ سنجیدہ طریقے سے بات کریں تو بعض اوقات گولی چل جائے. بالکل بالکل. میں ایک شعر آخر میں سب سے سننا چاہوں گی. وجاہت صاحب آپ کا بھی کوئی فیوریٹ ہو تو مجھے بتائیے, آپ سے آغاز کروں گی. میں فیض صاحب کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. جی. ہے اب بھی وقت زاہد ترمیم زہد کر لے, ہے اب بھی وقت زاہد ترمیم زہد کر لے, سوئے حرم چلا ہے انبوہ بادہ خارا. تو یہ جو ترمیم زہد ہے یہی انقلاب ہے, یہی تبدیلی ہے, یہی جو چیز جسے ہم خراب سمجھ رہے ہیں اسے بہتر کرنے کی صحیح ہے. جی وسیع, 1-2 منٹ ہیں, کچھ سنا دیجئے پھر میں عمار سے سنوں. اوکے, میں آپ کو فیض صاحب کی ایک ریپ اپ کر رہی ہوں. بالکل. تو ربا سچیا تو تے آکھیا سی, جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو, ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڈا نیب تے آلی جائیں تو, اس لارے تے ٹور کدی پچھیا ہی کی اس نمانے تے بیتیاں نے, کدی سار بھی لئیو رب سائیاں تیرے شاہ نل جگ کی کیتیاں نے, کتھے تونس پولیس سرکار دیے, کتھے تاندلی مال پٹوار دیے, ایویں ہڈاں اچ کلپے جان میری جویں پھائی چ کونج کرلاؤندی ہے, چنگا شاہ بنائے رب سائیاں پولے کھاندیاں وار نہ آوندی ہے. یہ میں کہتی ہوں اب کیوں نہیں ہم یہ کر رہے کام, ہفتے میں ایک دفعہ تو کرنا چاہیے, کوئی زبردستی کوئی پسند کرے پلیز. آخر میں نا ایک مزاحیہ اور ایک سنجیدہ. مزاحیہ ضمیر جعفری صاحب کا شعر ہے. دیکھیں سوشل سبجیکٹس کو کس طرح ڈسکس کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو, شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو, ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. اور ایک آخر میں جس پہ شو کنکلوڈ ہونا چاہیے, ہم اہل شب کے لیے صبح کا حوالہ ہے, ہم اہل شب کے لیے صبح کا حوالہ ہے, دیے کی آنکھ میں آنسو نہیں اجالا ہے. بہترین بہترین. تھینک یو سو مچ.